جب ہم دین کی طرف آنے لگتے ہیں یا قرآن سمجھنے کی طرف آتے ہیں یا اپنی زندگی کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہنے کی بجائے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم روٹین نہیں بنا پاتے اور پھر ہم دوبارہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے ہم دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم سیکھے بغیر دین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بارے میں کوئی علم لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ فارماسسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ فارمیسی کی کتابیں خریدیں گے۔ آپ مزید سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے یوٹیوب پر لیکچر دیکھیں گے تو آپ کو کتاب کی ترتیب کے مطابق کنسیپٹ سمجھنے ہوں گے۔ ایک ٹاپک کے بارے میں آدھا کنسیپٹ لے کر آپ اگلا ٹاپک نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دونوں میں سے کسی ایک کنسیپٹ کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بالکل ایسا ہی دین کے بارے میں ہے۔ سوچیں جب آپ دین کی طرف آنے لگتے ہیں، جب ایمان کا لیول اچانک ہائی ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک لیکچر سنتے ہیں، آپ کسی دوسرے اسکالر کی لیکچر لیتے ہیں، پھر آپ انسٹاگرام کی فیڈ میں ہزاروں ریلز جو مختلف اسلامک ٹاپکس پر ہوتی ہیں، مختلف اسکالرز کی ہوتی ہیں، ان کو ایک ساتھ ہی اپنے ذہن پر بمبارڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایک بات نہیں رہتی۔ ایک ساتھ مختلف ٹاپکس کے بارے میں بہت سی ویڈیوز، شارٹ کلپس خاص طور پر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ ایک کتاب کھولیں اور اس کے صفحے پلٹتے جائیں۔ ہر صفحے پر موجود کسی نہ کسی لفظ کا پرنٹ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پوری کتاب آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے لیے ایک آرگنائز شیڈول بنانا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی اسکول یا کالج میں ہمیشہ ہر کلاس کا پہلے سے ہی ایک سلیبس بنایا جاتا ہے جس کے مطابق پورا سال اس کے مطابق کلاس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر شیڈول نہیں ہوگا تو سب مکس اپ ہو جائے گا۔ ہم بھی اپنے دین کے علم کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ ہم ایک ہی دن میں صبر، شکر، قرآن یاد کرنا، عربی سیکھنا، معافی، پتہ نہیں کتنے کنسیپٹ ایک ہی دن میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر لگاتار کئی ویڈیوز دیکھنے کے بعد وہی ہوتا ہے جب ایک مشکل کتاب خرید کر اس کے صفحے پلٹا کر دیکھا جائے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، میں تو اس ٹاپک میں بھی فیلئر ہوں، مجھ سے تو لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا، میں تو پردہ بھی نہیں کرتی، میں تو منافق ہوں، صبر سے تو مجھ میں ہے ہی نہیں اور میں تو جھوٹ بھی بولتی ہوں۔ یہ سب ایک ہی دن میں کوئی بھی کبھی بھی نہیں سیکھا۔ یہ سب آپ کے سلیبس ہیں۔ سلیبس کوئی بھی ایک ہی دن میں نہیں سمجھ سکتا، اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں اتنا کام کیا جائے جس پر عمل بھی کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام ایک ساتھ نہیں اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے احکام کی ایک ٹیکسٹ بک قرآن کی صورت میں ہمیں تمہی ہے۔ اس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کوئی اسکول جوائن کرنا ہے جو ہمیں وہ کتاب سکھائے، یا پھر اگر ہم پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن سورس ڈھونڈا جائے۔ ہمیں ایک ترتیب سے چلنا ہے۔ ہم اگر الحمدللہ سے شروع کریں گے تو ہمیں شکر کے بارے میں سمجھنا ہے، پھر آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں گے، تب بھی ہم ان سب کو آپس میں ریلیٹ کر سکیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم ان سب ٹاپکس کو گریب کر لیں گے۔ اگر واقعی ہر ٹاپک پر علیحدہ محنت کی جائے، ہم ایک ساتھ ان سب کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم دین کے بارے میں کہاں سے سیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں کچھ الٹا سین ہے۔ ہمارے پاس اتنے کنویں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کس کنویں سے پیاس بجھائیں، اور یوں ہماری پیاس ہی بجھ جائے گی۔ آج کے دور میں ہمارے ہاتھ میں دین کا سارا علم ہے، کیا نہیں ہے؟ آپ کے موبائل میں کتنے علماء کی ترتیب سے قرآن پر لیکچرز موجود ہیں، ہزاروں علماء کے، اور مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اتنے اسکالرز ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو سنیں۔ تو ذرا سوچیں، جب ہم کسی اسکول یا کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتابیں اور کلاس سب میں ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر بھی ہمیں کسی ایک کو اپنے لیے چننا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے پہلے سوچ سمجھ کے کسی ایک اسکالر کو سننا ہے، اس کی ترتیب پر عمل کرنا ہے، اوکے؟ لیکن آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے کالج میں ہوتے ہوئے بھی کنسیپٹ مزید بہتر کرنے کے لیے یوٹیوب پر سے ہیلپ لیتے ہیں نا۔ تو آپ نے ترتیب تو اپنی وہی ایک سلیکٹڈ اسکول والی رکھنی ہے، لیکن آپ کے سلیبس میں جو ٹاپک ہیں اس کے بارے میں مدد اور جگہوں سے بھی لینی ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم رینڈملی کسی ایک اسکالر کا لیکچر سنتے ہیں، پھر رینڈملی دوسرے کا جس کا ٹاپک آف ڈسکشن ہی کوئی اور ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے کا جو کسی اور بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرنا دین کو سمجھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سارے احکام ایک ساتھ نہیں اتارے، اس وجہ سے بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن ہی کے ذریعے ہمیں ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے تاکہ اس میں آگے آنے والے قرآن کو سمجھنے کا تحمل آ سکے۔ دین سمجھنے کے لیے آپ کو بھی ایک ریگولر سسٹم بنانا پڑے گا، تب آپ اس سیکھے ہوئے عمل پر عمل کر سکیں گے، تب آپ ایک کنسیپٹ کو زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور تب آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔